میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نبی اکرم محبوب رب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ یہ ان فرشتوں کا ذکر ہے جو جنت کے اطراف میں رہتے ہیں، اور جب وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے جنت کشادہ ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی، عمل کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، اور علم دین کے لیے جہاں تک ہو سکا دوزانو ہو کر بیٹھوں گا۔ بیان کے دوران ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا، موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ عز و جل توجہ کے ساتھ علم دین کے حصول کی نیت سے سنوں گا، اور جب کبھی اذکر اللہ کہا گیا تو انشاءاللہ ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کی نیت سے انشاءاللہ بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، امام اعظم کروڑوں حنفیوں کے پیشوا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس یہ 2 شعبان المعظم کو منایا جاتا ہے۔ یوں تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی پاکیزہ زندگی کے کئی سنہرے گوشے ہیں۔ آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، خوف خدا، کثرت عبادت، طلب علم دین، عشق رسول، فکر آخرت سمیت کئی اچھے اوصاف کے آپ جامع تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی خداداد ذہانت میں بھی بے مثل و بے مثال تھے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذہانت اور عقل کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل سنیں گے، اور آپ کی ذہانت کے مختلف واقعات بیان ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اس سے ہم سنیں گے کہ عقل بڑھانے کے کیا کیا طریقے ہیں، اور کون سی چیزیں عقل کو کم کرتی ہیں، اور ذہین لوگ کیسے ہوتے ہیں، انشاءاللہ سنیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھیں، آخر تک تشریف فرما رہے ہیں، کیونکہ آج ہر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عقل مند ہو جائے، اس کے بچے کا آئی کیو لیول تیز ہونا چاہیے، جناب وہ شارپ ہونا چاہیے، شارپ مائنڈ ہونا چاہیے۔ تو آج آئیے بیان سنتے ہیں کہ عقل مند لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوفہ کے ایک شخص امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ ایک بار سیدنا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے پاس تشریف لے گئے، اور اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے اس پر انفرادی کوشش کی، اور فرمایا کہ میں آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ لایا ہوں۔ لڑکا ایسا ہے
کہ بس اس پر ہر وقت خوف خدا کا غلبہ رہتا ہے، نہایت متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے اور ساری رات عبادت میں گزارتا ہے۔ لڑکے کی یہ خوبیاں سن کر وہ شخص بولا، بہت خوب، ایسا داماد تو سارے خاندان کے لیے بڑی سعادت کی باعث ہوگی کہ یہ خوف خدا والا ہے، اس کے مصطفیٰ والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ایسا داماد تو بہت اچھا ہے۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مگر اس لڑکے میں ایک عیب ہے، اور عیب یہ ہے کہ اس لڑکے کا مذہب کچھ اور ہے، وہ لڑکا مسلمان نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص غصے میں آ گیا اور گرج کر بولا کہ آپ کیسے امام ہیں، مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح غیر مسلم سے کر دوں؟ حضرت سیدنا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی نرمی سے ارشاد فرمایا، بھائی جب آپ اپنی بیٹی ایک غیر مسلم کے نکاح میں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یکے بعد دیگرے اپنی 2 شہزادیاں کسی غیر مسلم کے نکاح میں دے دیں؟ یہ سن کر اس کی عقل ٹھکانے آ گئی اور وہ بے حد متاثر ہوا اور شرمندہ بھی ہوا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت اور مقام و مرتبے کا اعتراف کرنے والا بن گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کتنی عقل مندی اور ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو تسلیم نہ کرنے والے شخص پر انفرادی کوشش کی۔ اس پیار و شفقت سے لبریز انفرادی کوشش کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شخص تائب ہو کر امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو تسلیم کرنے والا بن گیا۔ اور ہمیں یہ بھی درس ملا کہ جو مبلغ ہیں، جو مبلغین ہیں، وہ انفرادی کوشش کرتے ہوئے موقع محل کی مناسبت سے حکمت عملی کا بھی استعمال کریں۔ کبھی کبھی حکمت عملی کی چابی سے بڑے بڑے بند دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہمیشہ ادب و تعظیم کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ پاکیزہ مقدس گروہ ہے جسے مکی مدنی طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کی عظیم الشان سعادت ملی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تربیت خود خلق عظیم کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تن، من، دھن سمیت ہر شے راہ خدا میں قربان کر دی۔ جی ہاں، یہ وہی حضرات ہیں جنہوں نے اپنے خون جگر سے شجر اسلام کی آبیاری کی۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نیکی کی دعوت کی راہ میں، تبلیغ دین کی راہ میں ہر طرح کی مشقتیں برداشت کی۔ لہٰذا ان کی تعظیم و توقیر ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ان کا ذکر ادب، احترام کے ساتھ کرنا چاہیے، ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں وصیتیں اور نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے حق میں خدا سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے انہیں محبوب رکھا میری وجہ سے محبوب رکھا، اور جس نے ان سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی بے شک اس نے اللہ پاک کو ایذا دی، اور جس نے اللہ پاک کو ایذا دی قریب ہے کہ اللہ پاک اسے گرفتار کرے۔ لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت میں ہے کہ کسی بھی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت یعنی بری عقیدت رکھنا بد مذہبی، گمراہی اور جہنم کا استحقاق ہے، کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغض ہے۔
तमाम सहाबा करام अलैहिम रिदवान सब जन्नती हैं। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आशिकाने सहाबा, आशिकाने अहले बैत, आशिकाने रसूल नारा लगाते हैं, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, चार यारे नबी, अबू बकर और उमर, उस्मान गनी, फातिमा और अली, हसन और हुसैन भी। हजरत सैयदना इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम नामी नौमान है, और हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद गिरामी का नाम साबित है, और आपकी कुन्नियत अबू हनीफा है। अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया अपने रिसाले अश्कों की बरसात में लिखते हैं कि हजरत सैयदना इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह 70 सने हिजरी में इराक के मशहूर शहर कूफा में पैदा हुए, और 80 साल की उम्र में 2 शाबानुल मुअज्जम 150 हिजरी में आपने वफात पाई। आज भी बगदाद शरीफ के कब्रिस्तान खिजरान में आपका मज़ार फ़ाइज़ुल अनवार मरजाए खलाइक है, यानी खलाइक लोगों का मरजे है। लोग आते हैं, हाजिरी देते हैं, बरकतें हासिल करते हैं। और हज़रत सैयदना इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने चंद सहाबा कराम अलैहिम रिदवान से मुलाकात का शर्फ हासिल किया है, और बाज़ सहाबा कराम अलैहिम रिदवान से बराह रास्त प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात भी सुने हैं। हज़रत सैयदना इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत उम्दा अखलाक के मालिक थे। आप अपने पास आने वाले हर शख्स की मदद फरमाते। हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह दिन भर इल्म दीन की इशाअत में मसरूफ़ रहते। कसरत से तिलावत कुरान पाक करना आपका मामूल था, और आप दर्स व तदरीस के साथ साथ हुसूल रिज़्क़े हलाल के लिए तिजारत का पेशा अपनाए हुए थे। इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह तिजारत में भी लोगों से भलाई फरमाते और शरई उसूलों की पासदारी फरमाते, बल्कि अपने साथ काम करने वालों को भी लोगों के साथ भलाई के साथ पेश आने का इरशाद फरमाते, और शरई उसूलों की पाबंदी की तलकीन फरमाते। चुनाचे हजरत सैयदना हफ्स बिन अब्दुर रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ तिजारत करते थे, और इन्हें माल तिजारत बेचा करते। एक बार इनके पास कुछ सामान बेचते हुए फरमाया, ए हफ्स, फुला कपड़े में कुछ ऐब है, जब तुम इसे फरोख्त करो तो उसका ऐब बयान करना। हजरत सैयदना हफ्स रहमतुल्लाह अलैह ने माल तिजारत फरोख्त कर दिया, और बेचते वक्त उस कपड़े का ऐब बताना यानी खामी बताना, उसमें जो बुराई थी वो बताना भूल गए, और यह भी याद ना रहा कि वो कपड़ा किसको बेचा है। हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब मालूम हुआ तो आपने तमाम कपड़ों की कीमत को सदका कर दिया, सारे का सारा माल अल्लाह की राह में दे दिया। अल्लाह अकबर। वाकई मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज दुनिया में करोड़ों हनफी पाए जाते हैं। आज हम इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह से मोहब्बत करने वाले हैं, आप हम उनके फॉलोअर्स हैं। याद रखिए कि आकिल व बालिग मुसलमान पर दीगर फ़राइज़ उलूम के साथ साथ अपनी ज़रूरत के मसाइल सीखना फ़र्ज़, लाजिम और ज़रूरी हैं। ताजिर को चाहिए कि अपनी ज़रूरत के मसाइल उलमा किराम से सीखें, और मदनी चैनल का सिलसिला अहकाम तिजारत ये हर इतवार को बादज़ नमाज मगरिब मदनी चैनल पर लाइव है, इसको भी अपने मामूलात में शामिल करें। इंशाअल्लाह इल्म दीन के हुसूल का बेहतरीन मौका आएगा, तिजारत के उसूल सीखेंगे, सैकड़ों किस्म की मालूमात इंशाअल्लाह हमारे इल्म में इजाफा करेंगी। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अभी हमने वाक़या सुना कि इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के शरीक तिजारत ने भूले से ऐबदार चीज़ बेच दी,
تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تمام قیمت صدقہ کر دی. مگر افسوس صد افسوس ہمارے معاشرے میں بسا اوقات بھولے سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر خرید و فروخت کرنے میں دھوکہ دیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور عیب دار چیزوں کے عیب چھپا کر دوسروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. ہماری سوسائٹی میں گھٹیا چیز سب سے اعلیٰ بتا کر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں اچھی چیز دکھا کر پھر گھٹیا دے کر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور ناپ تول میں کمی کر کے دوسروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اخلاقی اقدار، اخلاقی قدریں اس قدر گھٹیا ہو چکی ہے، استغفر اللہ من ذالک، اس قدر تباہ ہو چکی ہے کہ اگر دکان پر بیٹھا ہوا ہمارا بچہ دھوکہ دہی سے کوئی چیز بیچنے میں کامیاب ہو جائے تو اسے ایک شاندار کارنامہ سمجھا جاتا ہے. بچے کو شاباش دی جاتی ہے، اس کو تھپکی دی جاتی ہے، اس طرح کے جملے کہا جاتا ہے کہ بیٹا اب تم سیکھ گئے ہو، تمہیں کاروبار کرنا آ گیا ہے، تم سمجھدار ہو گئے ہو. حالانکہ ایسے موقع تو بچے کو سکھانا چاہیے کہ بیٹا جھوٹ بول کر کاروبار نہیں کرتے، جھوٹ بول کر بزنس نہیں ہوتا اور دوسروں کو دھوکہ دے کر کاروبار نہیں کرتے، لین دین میں جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے اور بیٹا دوسروں کو ٹھگتے نہیں ہیں. کسی مسلمان کی برائی نہیں چاہنا، کسی مسلمان کا اچھا چاہنا ہے، مگر پیسے کی ہوس اور صحیح اور غلط کے فرق سے بیجا ہمیں آج بدقسمتی کے ساتھ آج ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا اور پیسہ کمانے کی ہوس حلال و حرام کا فرق مٹا دیتی ہے. پیسہ کمانے کی ہوس اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے اور پیسہ کمانے کی ہوس نماز باجماعت سے غافل کر دیتی ہے. پیسہ کمانے کی ہوس تلاوت قرآن سے غافل کر دیتی ہے. پیسہ کمانے کی ہوس یہ جھوٹ بولنے پر مجبور کرتی ہے. پیسہ کمانے کی ہوس یہ دھوکہ دینے پر اکساتی ہے. حالانکہ دھوکہ دینا، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. کسی مسلمان کو دھوکہ دینا منع کیا، بلکہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے، بھلا کون شخص ہوگا جو دھوکہ کھانا پسند کرے گا؟ وہ کون شخص ہوگا جو بے وقوف بننا پسند کرے گا؟ وہ کون شخص ہوگا جو پسند کرے گا کہ مجھے جھوٹ بول کر مال بیچا جائے؟ وہ کون سا شخص ہوگا جس کی خواہش ہوگی کہ مجھ سے رشوت لی جائے؟ وہ کون سا شخص ہوگا جو یہ چاہے گا کہ اس کے بھولے پن کی وجہ سے جیب خالی کر دی جائے؟ یقیناً کوئی بھی مسلمان یہ باتیں اپنے لیے پسند نہیں کرتا. تو پھر پیارے اسلامی بھائیوں، دوسروں کے لیے یہ کیوں پسند کیا جاتا ہے کہ ہم انہیں دھوکہ دیں، ہم فراڈ کریں، ہم ان سے دھوکہ دہی سے مال بیچ لیں، ہم ان کی جیب سے پیسے بٹور لیں، ہم چکر دے کر اس سے فراڈ کر کے مال حاصل کر لیں؟ نہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. بزرگان دین نے اسی معاملے میں ہماری تربیت فرمائی، ہمیں کر کے دکھایا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کر کے دکھایا. اور حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہم سن رہے تھے کہ ذہانت کا مطلب ہوتا ہے عقل کی تیزی. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ذہین شخص تھے، بات کو جلدی سمجھتے اور مشکل سے مشکل مسئلے کا حل فوراً نکال کر پیش فرما دیتے تھے. اور منقول ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص کسی بات پر اپنے بچوں کی امی سے ناراض ہو گیا، اپنے گھر والی سے ناراض ہو گیا اور غصے میں آ کر قسم کھا کر اس سے کہا کہ میں تجھ سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی. میں تجھ سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی. اور ادھر غصے میں بچوں کی امی یعنی بیوی نے بھی یہ قسم اٹھا لی، وہی الفاظ کہے جو شوہر نے کہے تھے. جب غصہ ختم ہوا تو دونوں کو بڑا افسوس ہوا. مسئلے کے حل کے لیے شوہر پہلے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور ان سے معاملہ عرض کیا.
انہوں نے فیصلہ دیا کہ کوئی حل نہیں ہے، تم میں سے جو بھی پہلے بات کرے گا اسے قسم توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وہی شخص حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسئلے کا حل دریافت کیا۔ حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، تم اپنے بچوں کی امی یعنی بیوی سے بات چیت شروع کر دو، کسی پر کوئی کفارہ نہیں۔ جب یہ بات حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو اس شخص سے فرمایا پھر جا کر پوچھو۔ اس نے دوبارہ جا کر وہی سوال امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کیا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہی جواب دیا۔ اس پر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، آپ نے اس مسئلے کا جواب کیسے دیا؟ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مرد کے قسم اٹھانے کے بعد جب اس عورت نے یہ کہا کہ میں بھی تم سے بات نہیں کروں گی، یہ جملہ کہتے ہی عورت نے مرد سے بات تو کر لی، لہذا اب اگر مرد بات شروع کرے گا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، تو کسی پر بھی کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ بات سن کر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ابو حنیفہ تم پر وہ علوم ظاہر ہوئے ہیں کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھیے اپنے ذہن کا استعمال، عقل کا استعمال۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں عقل مند بن جاؤں، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ذہین بن جاؤں، میرا بچہ انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، اس کا آئی کیو لیول تیز ہونا چاہیے۔ آئیے عقل کی اہمیت، اللہ اکبر، اس کو سمجھتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقل مرحبا، اور عقل اللہ پاک کی عظیم نعمت ہے، اور یہ دنیا اور آخرت کے معاملات میں عقل کا درست استعمال یہ کامیابیاں دلا سکتا ہے۔ عقل ہی صحیح اور غلط میں امتیاز یعنی فرق کرتی ہے، عقل ہی انسان کی رہنما ہے، اور بہترین عقل وہ ہے جو انسان کو نیکیوں کی راہ کا مسافر بنائے، اور بدترین عقل وہ ہے جو انسان کو برائیوں پر چلائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی دلچسپ کتاب دین و دنیا کی انوکھی باتیں سے عقل کے بارے میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ پاک نے عقل کو پیدا فرمایا، اس سے فرمایا آگے آ، تو وہ آگے آ گئی، فرمایا پیچھے جا تو وہ پیچھے چلی گئی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو میرے نزدیک تجھ سے زیادہ عزت والی ہو، میں تیرے ہی سبب پکڑوں گا اور تیرے ہی سبب عطا کروں گا اور تیرے ہی سبب حساب لوں گا اور تیرے ہی سبب سزا دوں گا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اپنی عقل میں اضافہ کرو، تمہارے قرب الہی میں اضافہ ہوگا۔ میں نے عرض میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اپنی عقل میں اضافہ کیسے کر سکتا ہوں؟ ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی حرام کردہ باتوں سے بچو اور اس کے فرائض کو ادا کرو، تم عقل مند بن جاؤ گے، پھر نیک اعمال کو اپنا معمول بنا لو، دنیا میں تمہاری عقل میں زیادتی ہوگی، اضافہ ہوگا، اور اللہ پاک سے تمہارے قرب میں اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، عقل مند کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرے۔ عقل مند کون ہے؟ جو نیک اعمال کرے۔ عقل مند کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عقل کا درست استعمال کرنا چاہیے، اور عقل کو جو چیزیں مضبوط کرتی ہیں، جو حافظے کو مضبوط کرتی ہیں، تو لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی انہی کاموں کی طرف جانا چاہیے۔ لہٰذا آج معلوم کرتے ہیں کہ عقل کو کون سی چیز بڑھاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کی برکت سے ہم دیکھتے ہیں کہ عقل کو کون سی چیز بڑھاتی ہے اور عقل میں کون سی چیز اضافہ کرتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیکی عقل کو بڑھاتی ہے اور حافظے کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح گناہ عقل کو ختم کرتا اور حافظے کو کمزور کرتا ہے، اور روز مرہ
میں انجام دی جانے والے کئی امور ایسے ہیں جن میں بعض سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے اور بعض سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی رضا اور علم دین کا فیضان پانے سمیت آخرت بہتر کرنے کے کاموں میں اپنی ذہانت کا استعمال کرنے کے لیے ہمیں حافظہ مضبوط کرنا چاہیے۔ آئیے حافظہ کیسے مضبوط ہو، یہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے کتاب ملتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم لینا شروع کریں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھیں، مطالعہ کریں۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ پر خزانہ ہے، خزانہ کتابوں کا۔ اللہ کرے کتابیں لیں۔ حافظہ مضبوط کرنے والے امور، اپنی میموری کو، حافظے کو مضبوط کرنے والے جو کام ہیں، آئیے یہ دیکھیے کون سے ہیں۔ اس میں لکھا ہے نمبر 1، تلاوت قرآن سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ جی ہاں، مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو دیکھ کر پڑھنے سے زیادہ حافظے کو مضبوط کرنے والا کسی چیز کو نہیں پایا۔ تو آئیے قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کی نیت کر لیں۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب روزانہ کم از کم 3 آیات ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ اللہ کرے، اللہ نصیب کرے تو 1 سپارہ روز پڑھیں، اللہ کرے تو 1 منزل روز پڑھیں، 7 دن میں قرآن ختم کریں۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ اور دعوت اسلامی کے ماحول میں تو کثیر عاشقان رسول، بہت سارے ایسے عاشقان رسول ہیں جو قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں، بہت سارے عاشقان رسول ہیں جو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ اور مدرسۃ المدینہ میں الحمدللہ عز و جل کم و بیش 1.5 لاکھ مدنی منع منیا حفظ ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز بھی حافظہ مضبوط کرتی ہے۔ تو نیت کر لیجئے آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل۔ بعض لوگ دیکھا ہے کہ وہ پیپر آتے ہیں، امتحان آتے ہیں، رٹے لگا رہے ہوتے ہیں، سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو حافظہ مضبوط کرنا ہے تو نماز پڑھنا ہے، وہ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں پیپروں کے دنوں میں۔ نہ نماز پڑھیں، پھر دیکھیں کیسا حافظہ مضبوط ہوگا۔ اسی طرح حلال، پاکیزہ اور صحت بخش غذائیں دل اور دماغ کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ حافظے کو بھی مضبوط کرتی ہیں۔ جی ہاں، کھانے سے پہلے دیکھنا چاہیے کیا کھا رہے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جی یہ امپورٹڈ ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں جناب یہ بڑی شاندار ہے، یہ ٹن پیک ہے، یہ ڈبہ پیک ہے، آئی کہاں سے ہے، کس طرف سے آئی ہے، کہاں سے آئی ہے، دیکھیں تو صحیح کہاں سے آئی ہے یہ۔ لہٰذا حلال، پاک، طیب جو دل و دماغ کو مضبوط کرنے والی غذائیں وہ کھانی چاہیے، انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہوگا۔ اسی طرح گناہوں بری گفتگو کرنے اور سننے سے بچنے سے بھی حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے بھی حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور مسواک شریف کی برکت یہ ہے، اس سے دانت اور منہ کی صفائی کے ساتھ ساتھ بھی حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ جی ہاں، اگر مسواک کا استعمال ہوگا تو مسواک کے استعمال سے انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ جو میں نے بیان کیا، مدنی چینل کے ناظرین بھی یاد رکھیں، ہو سکے تو لکھ لیا کریں، جب بھی جمعرات کو اجتماع ہو، جب بھی مدنی چینل پہ کوئی سلسلہ ہو، بیان آتا ہو، تو ڈائری قلم لے کر بیٹھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ نوٹس بناتے رہنا چاہیے، موبائل میں بنا لیں، اپنے ٹیبلٹ میں بنا لیں۔ اسی طرح حافظہ کمزور کرنے کے امور جو میموری کو کمزور کرتے ہیں، وہ فضول گوئی سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو عادت ہے بک 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 کرتے ہی رہتے ہیں، بولتے ہی رہتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر اسلامی مہینے کی پہلی پیر کو یوم کفل مدینہ منایا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ خاموش شہزادہ رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا رسالہ، اس کا مطالعہ کریں، اور اس کو مطالعہ کر کے پھر ہم خاموش رہنے کی عادت بنائیں۔ جی ہاں، فضول باتوں سے بچنا، اسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کفل مدینہ لگانا کہتے ہیں، زبان کا کفل مدینہ۔ تو اللہ کرے فضول بک بک سے بچے، فضول گوئی کرنا یہ حافظے کو کمزور کرتا ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا یہ حافظے کو کمزور کرتا ہے۔ اب جھوٹ بولنے والا اتنے جھوٹ بول چکا ہوتا ہے یاد بھی نہیں ہوتا کہاں کیا بولا تھا اس کو، تو جھوٹ بولنا یہ حافظے کو کمزور کرتا ہے۔ اسی طرح بد نگاہی کرنا، اپنی آنکھوں سے غیر محرموں کو دیکھنا، برے برے مناظر دیکھنا، بری بری تصویریں دیکھنا، یہ بد نگاہی کرنا بھی حافظے کو کمزور کرتا ہے۔ اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز میں سستی کرنا یہ بھی حافظے کو کمزور کرتا ہے۔ بکثرت سونا، بالخصوص نماز چاشت کے وقت، یعنی سورج نکلنے سے کم از کم 20 منٹ بعد جو شروع ہوتا ہے،
یہ سونے سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی صحبت میں رہنا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا حافظے کو مضبوط کرتا ہے۔ لہٰذا ہم بھی اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں۔ ہفتہ وار اجتماع میں تلاوت ہوتی ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، بیانات ہوتے ہیں، رکت انگیز دعا ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، صلاۃ و سلام ہوتا ہے، مدنی حلقے لگتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو لیں، اس کو پڑھیں اور ہفتہ وار اجتماع کے مدنی پھولوں سے برکتیں لے۔ کئی افراد کی مدنی بہاریں آتی ہیں کہ جناب وہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی اور وہ نیک بن گئے۔ لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک بار کوئی شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے کچھ رقم ایک جگہ احتیاط سے رکھ دی، اب مجھے سخت ضرورت ہے لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کہاں رکھی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے اس سے فرمایا تم آج ساری رات نماز پڑھو، تمہیں یاد آ جائے گا تم نے رقم کہاں رکھی ہے۔ اس شخص نے جا کر نماز پڑھنا شروع کر دی، ابھی تھوڑی دیر ہی نماز پڑھی تھی تو اسے یاد آ گیا کہ رقم کہاں رکھی ہے، چنانچہ اس نے جا کر رقم نکال لی۔ اگلے دن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور عرض کی حضور آپ کی جو بہترین تدبیر تھی، جو آپ نے مجھے مشورہ دیا تھا، میری رقم مل گئی۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کب یہ گوارا کرے گا تم ساری رات نماز پڑھو؟ شیطان تو کبھی نہیں چاہے گا تم ساری رات نماز پڑھو، اس لیے اس نے فوراً جلدی جلدی تمہیں یاد دلا دیا، لیکن تمہارے لیے یہی مناسب ہوتا کہ تم اللہ پاک کا شکر بجا لاتے ہوئے ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ سبحان اللہ، عقل کا استعمال۔ اب ہمیں بھی تو عقل ہے لیکن ہمارا استعمال کدھر ہے؟ ہمارا استعمال کن کاموں پر ہے؟ معاذ اللہ، آج کل تاجروں کا جو عقل کا استعمال ہے لوگوں کو دھوکے دینے پر ہے۔ توبہ استغفر اللہ۔ لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی عقل مند وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اور آخرت کی تیاری کرے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جانا چاہیے۔ نماز پڑھے، روزہ رکھے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت والے ماں باپ کی خدمت کرے، بھائی بہن کی خدمت کرے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، ہمسایوں کے حقوق ادا کرے، تجارت کے اندر دیانتداری کریں، لوگوں سے مسکرا کر بات کرے، غصے کے وقت صبر کرے، درگزر کرے، معاف کرے، اپنے اخلاق کو بہتر کرے۔ اور مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے عبادت کرنے کے کئی دنیاوی اور اخروی فوائد بیان کیے، فائدے بیان کیے، بینیفٹس اس کے بیان کیے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جو شخص عبادت کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق کا کفیل ہوتا ہے، یعنی اس کا رزق اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہوتا ہے۔ جو شخص عبادت کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور دشمنوں کے شر سے اور فساد سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص عبادت کرتا ہے اللہ پاک مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کرتا ہے، چھوٹے بڑے، امیر غریب، اچھے برے، یہاں تک کہ آسمان کے چرند پرند اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جو شخص عبادت کرتا ہے برکت عام اس کو عنایت ہوتی ہے، یہاں تک کہ لوگ اس کے کپڑوں اور مکان سے تبرک حاصل کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو شخص عبادت کرتا ہے موت کی سختی سے محفوظ رہتا ہے۔ جو شخص عبادت کرتا ہے فرشتے اسے قبر کے فتنے میں امن میں رکھتے ہیں اور نکیرین کے سوال جواب سکھاتے ہیں، اس کی قبر کو روشن و فراخ کرتے ہیں اور اس کی قبر میں بہشت یعنی جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں۔ جو شخص عبادت کرتا ہے فرشتے اللہ اکبر اسے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، اس کے پینے کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص عبادت کرتا ہے پل صراط وہ آسانی سے گزر جائے گا۔ جو شخص عبادت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے فرشتے اسے مشرف کریں گے، اور یہ نعمت سب نعمتوں سے افضل اور سب کرامتوں سے اکمل ہے۔ لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی عبادت کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے، ہم بھی عبادت گزار بنے۔ لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل میں بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہوں گا اور انشاءاللہ عبادت گزار بنوں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت
اور مطالعہ کرنے کے متعلق چند مدنی پھول میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مطالعے کے متعلق چند باتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک علم سیکھنے سے آتا ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے، اور پھر فرمایا دنیا ملعون یعنی لعنتی ہے، اور اللہ پاک کے ذکر، اس کے ولی یعنی دوست، اور دینی علم پڑھنے اور پڑھانے کے سوا اس کی ہر چیز ملعون ہے۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ترمذی شریف میں لکھا ہے، لہٰذا مطالعہ ایمان کی مضبوطی اور پختگی کا باعث ہے، لہٰذا مطالعہ حصول معرفت کا ذریعہ ہے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسی کتب و رسائل اور اخبارات سے ہمیشہ کے لیے دور رہیں جو ایمان کے لیے زہر قاتل، حیا سوز اور اخلاق باختہ ہوں۔ کبھی بھی یہ غلط قسم کی خبریں اور بے حیا قسم کے ناول، کہانی، سٹوریز، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور اپنے اکابر کے حالات جاننے اور ان کے افعال حسنہ کو اپنانے کے لیے احوال و قوائف پر مشتمل کتب کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو نیت کرنی ہے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ہر ہفتے اجتماع میں شرکت کریں گے، انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں گے، اور رمضان میں پورے مہینے کے اعتکاف کے لیے کراچی امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کی صحبت میں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں